الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یہ سورۃ یوسف ہے۔ اس پوری سورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ہی واقعہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ یوسف رکھا گیا ہے۔ یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے کچھ سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ بنو اسرائیل کا علاقہ تو فلسطین تھا، یہ مصر جا کر کیسے آباد ہو گئے؟ تو یہودیوں کے سوال کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ سچا نہیں ہے، تو ہمیں تکذیب کا موقع ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے اس سوال پر اور اپنے محبوب علیہ السلام کو سچا ثابت کرنے کے لیے پوری سورت بالتفصیل اتار دی۔ ایک دو باتیں بلکہ کئی باتیں ایسی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام میں اور ہمارے نبی علیہ السلام میں مشترک تھی۔ ایک بات تو یہاں یہ مشترک ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، انہیں تکلیف پہنچائی، لیکن بالآخر غلبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا، وہ بادشاہ بن گئے، اور یہ لوگ بھیک مانگتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے ان کے دربار میں پہنچے۔ اسی طرح قریش نے آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں، پریشان کیا، حتیٰ کہ بے وطن کر دیا، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا تھا۔ لیکن ایک موقع آیا کہ اللہ نے بالآخر مکہ فتح ہوا، آپ کو غلبہ ہوا، آپ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ تو جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو یہ کہہ کر معاف کر دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، تو فتح مکہ کے دن بھی جب لوگ اس انتظار میں تھے کہ ابھی اللہ کے نبی یہ حکم دیں گے کہ ان کے سر اڑا دو، ان کے گھر لوٹ لو، ان کے مال لوٹ لو، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی آج وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس کے بعد آیت کے اندر نحن نقص علیک احسن القصص، اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس صورت کے اندر بڑی عبرت تھی، نصیحت کی باتیں، سیرت اور سوانح کی باتیں، زہد و تقوی کی باتیں، حکومت کے رموز، دین اور معاشی خوشحالی کی تدبیریں، بہت کچھ اس صورت کے اندر جمع ہے۔ اگر کوئی آخرت بنانا چاہے وہ بن سکتی ہے، کوئی حکومت چلانا چاہے تو حکومت چلانے کے اصول بھی اس کے اندر ہیں، بڑی جامعیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام اس کو احسن القصص کہا گیا ہے کہ اس لیے احسن القصص ہے، بہت ہی عمدہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، جس سے کہ قرآن میں ذکر ہے، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، وہ جو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہونے کی وجہ سے خواب کی تعبیر سمجھ گئے کہ ان کے 11 بھائی ہیں، یعنی 11 ان کے بیٹے ہیں، والد بھی ہیں، والدہ بھی ہے، کسی وقت ان کی مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 10 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین۔ تو اس تعبیر کو سمجھ گئے۔ اب اس تعبیر کے بعد پھر ان کو ایک تدبیر بتائی جو اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، عین ممکن ہے کہ وہ بھائی تیرے اوپر حسد کرنے لگے، تیرے خلاف کوئی تدبیریں اور سازشیں کرنے لگے اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگے، یہ خواب مت بتانا۔ تو اس لیے خواب کے بارے میں یہ بات ہے کہ خواب اگر کسی کو آئے، ہر بندے کو نہیں بتانا چاہیے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر کسی کو خواب آ جائے، وہ اپنا خواب یا حبیب کو بیان کرے یا لبیب کو بیان کرے۔
ایسا دوست جو اس کی اچھی تعبیر نکال دے، ایسا ذہین و فطین عالم سمجھدار جو اس کی اچھی تعبیر نکال دے۔ ہر بندے کے سامنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے، مگر نہ وہ جیسی تعبیر کہہ دے گا ویسی ہو جائے گی اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ میں کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔